بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ حضور، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا نے اس لڑکے کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، حضور بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے اور فرمایا، ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے، تو اس کو روک نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر لوگ کیسے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری باپ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں نبھا سکتا، چاہے کوئی جتنا بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو، لیکن جو ذمہ داری باپ جیسے پوری کر سکتا ہے ویسے دوسرا کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں دکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون اور پسینے سے چلاتا ہے، اور باپ ہی ہے جو گھر کا نظام سب سے زیادہ بہترین چلاتا ہے، اور باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ کی خوشنودی کا موجب ہوتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ اگر تم 70 سال تک کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی اولاد کو جن کی والدین ان سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈیں۔ جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ آپ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتا ہے سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ہماری ماں ہے۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتوں کا اپنا ہی ایک روب ہوتا ہے۔
قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ پاک سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت گھر سے۔ یا اللہ جن جن کے بابا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔